بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدائی کا صدمہ۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالائیں کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے انسان ہو۔ اس آواز کی ریا سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ سورہ حجم طویل و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہا پروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و عربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تجھے اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر بھی دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ ترجمہ: پھر اس حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کو روز جزا اس کا حشر ہو۔